بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مقدمۃ العلم کے تحت علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کا موضوع، علم حدیث کی غرض و غایت اور علم حدیث کی فضیلت، ان موضوعات پر اس سے قبل کلام کیا جا چکا. آخر میں گفتگو چل رہی تھی علم حدیث کی ضرورت، اہمیت پر، کہ علم حدیث یا علوم الحدیث یہ کیوں ضروری ہے. تو اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ علم حدیث اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن کے مصطلحات کو نہیں سمجھا جا سکتا، جیسے الصلاۃ، الزکوٰۃ، الصوم، کیونکہ اس کے ایک ہے معنی لغوی اور دوسرے ہیں معنی شرعی. اب صوم کے معنی لغوی کیا ہے؟ الامساک، ختم، رکنا. حضرت مریم علیہ السلام جب ان کا مسئلہ ہوا تو کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو وہاں پر صوم کس کے معنی میں ہے؟ معنی لغوی میں. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے امساک کا. فلن اکلم اليوم انسیا، کیسا امساک؟ امساک عن الکلام. لہذا میں ہرگز کسی انسان سے اور کسی فرد بشر سے گفتگو کروں گی نہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کہاں پر معنی اصطلاحی ہے اور کہاں پر معنی لغوی ہے. تو اس وجہ سے اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور ملائکہ یہ نبی پر صلات بھیجتے ہیں. اب یصلون سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نماز پڑھنا مراد ہے؟ نہیں. اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے تو رحمت کا نزول، اور ملائکہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے تو طلب استغفار. تو وہ معنی یہاں مراد ہے. اور نماز کا معنی قرآن کریم نے استعمال کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب یہاں صلاۃ کے کیا معنی اور وہاں صلاۃ کے کیا معنی؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہاں صلاۃ کے کیا معنی اور یہاں صلاۃ کے کیا معنی؟ یہ ساری کے ساری وضاحتیں احادیث مبارکہ کے بغیر ناممکن تھی. لہذا احادیث سے مفر نہیں، احادیث مبارکہ کے بغیر کتاب اللہ کو سمجھنا یہ ممکن ہی نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی مقدس جماعت جب انہیں بھی کوئی بات سمجھ میں، کوئی عبارت یا قرآن کریم کا کوئی مفہوم یا اس کی مراد سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. حالانکہ وہ سب سے زیادہ عربی زبان کے ماہر تھے.
قرآن کریم کو ایسے ہی زمانے میں نازل کیا گیا جس زمانے میں عربی زبان اپنے بام عروج پر تھی، جس زمانے سے پہلے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، ایسے شعراء کہ جن کے قصائد کو، سبع معلقہ کو کعبۃ اللہ کے اندر لٹکایا جاتا تھا، ایسے بڑے بڑے شعراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے یا آپ سے بالکل قریبی زمانے کے تھے، زمانے جاہلیت کے دور کے۔ تو بالکل اس کے باوجود حضرات صحابہ کو بھی قرآن کریم کے سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی روزے کے سلسلے میں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیط ابیض اور خیط اسود لے کر، اور کہا میں تو کب سے لے کے بیٹھا ہوں، نہ ابیض اسود ہو رہا ہے نہ اسود ابیض ہو رہا ہے، تو کب ہم روزے کو کیا کریں گے، یعنی کہاں پر سحری روکنی ہے اور روزہ شروع کرنا ہے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ یہاں پر خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد معنی حقیقی نہیں ہے، معنی مجازی ہے، کہ خط ابیض سے مراد صبح صادق اور خط اسود سے مراد صبح کاذب، کہ صبح کاذب چلی جائے اور صبح صادق آ جائے، جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو روزہ شروع ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، تو بعد کے زمانے کے ہندوستانیوں کو کیسے سمجھ میں آتا حدیث کے بغیر قرآن؟ لہذا قرآن کریم کی تفہیم کے موقوف ہے احادیث مبارکہ پر۔ اسی طرح سے قرآن کریم چونکہ متن متین ہے اور قرآن کریم ساری تفصیلات کو ذکر نہیں کرتا، اگر قرآن تمام تفصیلات کو ذکر کرنا شروع کر دیتا تو یہ 30 پارے کے بجائے کتنے پارے کا ہوتا؟ 60 70 80 100 پارے کا ہو جاتا۔ جیسے احادیث مبارکہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسند احمد کتنے جلدوں میں ہے؟ زیادہ نہیں، صرف 20-25 جلدوں میں۔ اب ایسی احادیث مبارکہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ مصنف ابن عبد الرزاق کتنی جلدوں میں ہے؟ زیادہ نہیں، صرف 15-20 جلدوں میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ زیادہ نہیں، صرف 25-30 جلدوں میں۔ معجم طبرانی اوسط، معجم طبرانی کبیر، معجم طبرانی صغیر، سب کو ملاؤ تو 50 جلدیں ہو جاتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن کریم ہر چیز کو بیان کرنا شروع کر دیتا تو ممکن نہیں تھا، اس لیے قرآن کریم یہ اصول کو بیان کر کر ضروری جزئیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے بعد کی تفصیلات یہ کون بیان کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ احادیث مبارکہ کے بغیر اس کا سمجھنا ممکن نہیں تھا، لہذا احادیث کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ عقلاً ممکن ہے، نہ شرعاً ممکن ہے، نہ عرفاً ممکن ہے۔ ہر صورت میں حدیث انسانی اور اسلامی معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی اس ضرورت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کو پوچھتے ہیں تو قرآن کریم کی 10 آیتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو قرآن کریم کے ایسی 10 آیتیں ہیں جو اشارہ کرتی ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح اپنی مرضیات سے بات نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ، وہ صرف وحی کی روشنی میں گفتگو
گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اشارے وحی پر بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ صحابہ کوئی سوال پوچھتے تھے. کل کسی صحابی کا نام بھول گیا تھا شاید پرسوں، بعد میں مجھے وہ نام یاد آیا. حضرت اسید ابن حضیر، حضرت سعد ابن معاذ کے دوست تھے اسید ابن حضیر، بڑے پیارے صحابی تھے. ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ حضرات ملائکہ ان کے قرآن کو سننے کے لیے زمین پر اتر آتے تھے. حضرت اسید ابن حضیر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ شریعت مطہرہ کو بیان کیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی چھوٹا سے چھوٹا انسانی مسئلہ حل نہ ہو یہ ناممکن. ہر مسئلے کا حل موجود. اب مسلمان معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کو شریعت پر مکمل عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی منمانی چلانا ہے. اور اپنی منمانی چلانے کے لیے وہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے کہ احادیث مبارکہ سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کہ یہاں پر جزئی سے بحث کی جاتی ہے. انسان استنجا کس رخ پر بیٹھ کر کرے وہ بھی بیان کیا جائے. انسان کھائے تو کون سے ہاتھ سے کھائے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو ہر چیز بیان کی جاتی. سوئے تو کیسے سوئے، اٹھے تو کیسے اٹھے، تو کوئی چیز نہیں بخشی گئی. ہر چیز کو بیان کیا. انسان کی عادتوں کہ کون سا کام انسان کیسے کرے، پانی کیسے پیے وہ بھی بتائے کہ بھئی کھڑے کھڑے جانور کی طرح نہیں پینا ہے بلکہ بیٹھ کے پینا ہے. ایسا ایک برتن لیا اور دھڑام سے ایک سانس میں نہیں پینا ہے بلکہ 3 سانس میں پینا ہے. اب یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. جب اتنی معمولی چیزوں کو بیان کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. اب جب انہیں دکھتا ہے کہ اپنی مرضی چل سکتی نہیں تو پھر وہ احادیث رسول سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور احادیث رسول سے جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ حدیث یہ علیاذ باللہ حجت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ اور سنت رسول یہ شرعی حجت نہیں ہے. تو حدیث حجت نہیں ہے تو تیرا باپ حجت ہوگا. تو اب یہ لوگ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو زمانے قدیم میں کھڑے ہوئے اور دوسرے وہ لوگ جو ہمارے زمانے میں کھڑے ہوئے. جو لوگ زمانے قدیم میں کھڑے ہوئے ان لوگوں میں سب سے پہلے احادیث مبارکہ کے انکار کی طرف قدم بڑھانے والا اگر کوئی فرقہ اور کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت خوارج ہے. وہ کون ہے؟ جماعت خوارج. عجیب جماعت ہے، متضاد اعتقادات کا مجموعہ ہے. یہ خوارج کون ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ هل سمعتم قبل هذا؟ ارے خوارج کے بارے میں سنا؟ خوارج کون ہے؟ اصل میں یہ نکلا ہے الخروج سے. الخروج علی الحاکم، کسی حاکم کے خلاف بغاوت کرنا. ان بغاوت کرنے والے کو خارجی کہتے ہیں. واحد اس کا
جس کی جمع ہے خوارج، اور ان بغاوت کرنے والے فرقے کو فرقہ خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ اس فرقے کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کے آخری دور میں کھڑا ہوا۔ اسی فرقے نے حضرت عثمان ابن عفان کے خلاف بغاوت کی اور حضرت عثمان ابن عفان پر الزامات لگائے کہ علیاذ باللہ حضرت عثمان ابن عفان مال غنیمت کے تقسیم میں انصاف نہیں کرتے۔ آپ پر الزام لگایا کہ آپ اقربا پرستی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو عہدے اور مناصب پر زیادہ بٹھاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے بے بنیاد الزامات حضرت عثمان ابن عفان پر لگائے۔ چونکہ اسلام کا دار الخلافہ یہ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ منورہ میں یہ لوگ جمع ہوئے، کچھ لوگ مصر سے آئے، کچھ لوگ بصرہ سے آئے، کچھ لوگ شام سے آئے، کچھ لوگ یمن سے آئے۔ ایسے گندی ذہنیت کے یہ لوگ جمع ہوئے جن کو کتابوں کے اندر میں بلوائیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے براءت عثمان، چھوٹی سی کتاب ہے، شاید 70-80 صفحے کی یا اس سے بھی کم ہوگی۔ تو اب یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنے لگے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو یہ ہو گیا الخروج علی الحاکم، الخروج علی کہ حاکم پر زبردستی خروج کرنا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفہ کے ہٹانے اور معزول کرنے کے لیے احکام کی روشنی میں وجوہات کا ہونا ضروری ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر میں خلافت کو چھوڑوں، وہ بتائیے۔ اگر وہ جائز ہے، درست ہے، تو مجھے کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ جائز اور درست نہیں ہے تو خلافت سے دستبردار کیوں ہونا؟ وہ لوگ حضرت عثمان ابن عفان کے سامنے انہوں نے وجوہات بیان کی، آپ نے ہر وجہ کا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے خود اتنا مال دے رکھا ہے، تو مجھے مال غنیمت میں خرد و برد کرنے کی کیا ضرورت؟ اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سخی تھے، اللہ نے خوب مال دولت دے رکھی، اب وہ اپنے مال میں سے لوگوں کو دیتے تھے۔ تو لوگ کیا سمجھنے لگے کہ آپ بیت المال سے دے رہے ہیں، لوگ کیا سمجھنے لگے آپ کہاں سے دے رہے ہیں، حالانکہ آپ بیت المال سے نہیں دیتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی ضرورتیں آپ اپنے مال سے ان کو دے دیا کرتے تھے، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر فائز کیا، تو آپ نے ثابت کر کر بتایا کہ جن لوگوں کے سلسلے میں تم کہہ رہے ہو کہ عمرو بن کرز ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، انہیں آپ نے بٹھایا ہے، تو آپ نے بتایا انہیں کہ بھئی ان کو تو کسی کو حضرت عمر بٹھا کے گئے، کسی کو حضرت ابو بکر بٹھا کے گئے، اب یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اگرچہ میرے رشتہ دار ہیں تو زبردستی میں انہیں ان کے منصب سے دور کر کر کسی دوسرے کو بٹھا سکتا نہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے رشتہ دار ہے
اور ان میں اہلیت نہیں ہے، اس بنیاد پر میں نے کسی کو بٹھایا نہیں۔ آپ نے سب کے جواب دیے، مگر جب انسان بزیر ہوتا ہے اور انسان اپنا ذہن بنا لیتا ہے تو انہیں حضرت عثمان ابن عفان کی کسی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محروم القسمت تھے، صحابی رسول، خلیفہ راشد ثالث حضرت عثمان ابن عفان، جنہوں نے 12 سال تک خلافت کی، اور آپ کے خلافت کے زمانے میں کتنے علاقوں کو فتح کیا گیا، اور عدل و انصاف کے ساتھ بڑی فراوانی عالم اسلام میں ہوئی، اللہ نے عالم اسلام سے غربت کو ختم کیا، تو بے شمار احسانات تھے آپ کے، ان احسانات کے تلے پوری امت دبی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عثمان نے بھی کچھ دیر کے لیے ارادہ کر لیا کہ خواہ مخواہ کیوں مغز ماری کرنا، چھوڑ دینا چاہیے خلافت، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں آئے اور حضور نے کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، آپ نہیں کر سکتے ایسا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آئندہ ایک طرح پڑ جائے گی، اور کوئی بھی کسی کو بھی ہٹانے کے لیے اس طرح سے دباؤ بنائے گا، اور کسی کو بھی کوئی بھی کیا کر دے گا، ہٹا دے گا۔ لہذا اس بنا پر آپ کے ہٹنے سے ایک غلط طریقہ کیا ہو جائے گا، رائج ہو جائے گا، لہذا آپ کو ہٹنا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو شہید بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں، مگر آپ کو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رؤیا صادقہ یہ نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ 46واں حصہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رؤیا صادقہ کو بھی ایسے حضرت عثمان ابن عفان جیسے لوگوں کے لیے دلیل مانا جائے گا، تو اس لیے آپ نے پھر انکار کر دیا۔ حضرات صحابہ نے کہا کیا عثمان آپ اجازت دے دو، ان سارے بلوائیوں کا ہم کیما بنا دیتے ہیں، ایک بھی بچے گا نہیں۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کے ہاتھ مارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو نہیں مارا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ تو اپنے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں، جبکہ منافقوں کا نفاق حضور پر تو بالکل کیا تھا، واضح تھا۔ اس کے باوجود لیکن لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے تھے، پھر بھی ان کو کیا کر دیا، مار دیا۔ لہذا کہا کہ میں اللہ کے رسول کے شہر کو اس طریقے سے مسلمانوں کی خانہ جنگی میں تبدیل کرنا چاہتا نہیں ہوں، آپ نے منع کر دیا۔ ایک دن ان لوگوں نے موقع دیکھا، حضرات صحابہ آپ کے گھر کے ارد گرد پہرا بھی دیتے تھے، حضرت حسنین، حضرت ابو ہریرہ اور بے شمار صحابہ کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک مرتبہ انہوں نے موقع دیکھا کہ کوئی ہے نہیں یا بہت کم لوگ ہیں، تو آپ کے گھر کے چھت پر سے انہوں نے چھت کو توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس طرح سے حضرت عثمان ابن عفان کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ تھے خوارج۔ یہی آگے چل کر ایک فرقہ بنا، اور کیسا فرقہ بنا کہ حضرات صحابہ حضرت علی کے خلاف بھی خروج کیا، اور مقام نہاوند میں حضرت علی نے ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، اور اس جنگ میں انہیں خوب اچھی طرح سے مار پلائی۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی بغاوت کی، اور قرن اول میں یہ مختلف طریقے سے بغاوت کرتے رہے، اور مسلمان حکام اور خلفاء کے ہاتھوں مار کھاتے رہے، مگر ایک مکتب فکر وجود میں آ گئے۔ اس مکتب فکر کی بات کیا تھی؟ یہ کیا کہتا تھا؟ یکفینا کتاب اللہ، ہمیں تو قرآن صرف کافی ہے، ہمیں احادیث کی الیاذ باللہ اور صحابہ کے اقوال اور ان کے اجتہادات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ احادیث مبارکہ میں ان کی مرضی کا ملتا نہیں،
صحابہ کی فضیلتیں بیان کی گئی، حضرت عثمان کی فضیلت، حضرت علی کی فضیلت، مہاجرین کی فضیلت، انصار کی فضیلت، سب کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں بھی فضیلت بیان کی گئی۔ سوال پیدا ہو کہ قرآن میں بھی تو فضیلت ہے صحابہ کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سے بڑا اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ لیکن قرآن کریم کے تعبیرات جو ہے وہ اپنے اندر بہت سارے معانی رکھتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوارج سے جنگ ہونے سے پہلے میں نے حضرت علی سے درخواست کی کہ میں ذرا ایک مرتبہ ان سے مناظرہ کر آؤں، ان سے بات کر آؤں خوارج سے، اگر میری بات ان کو سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے، جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں کے آپس میں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دیکھیں گے بعد میں۔ تو حضرت علی نے کہا جادلہم بالسنتی ولا تجادلہم بالقرآن، کہا قرآن کریم کی آیتوں سے استدلال مت کرنا ان سے بحث کے دوران، کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُو مَعَانٍ، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتیں بہت سارے معانی اپنے اندر رکھتی ہے، لہذا اس بنا پر وہ اپنا معنی اور اپنی مراد اٹھا لیں گے کچھ بھی اور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو کہا حدیث سے بحث کرنا ان سے، اور حدیث سے جب بحث تو اس میں صراحتاً باتیں ایسی ذکر کی گئی ہے کہ آدمی کو اس کا انکار کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو بنانے کے لیے خوارج نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اللہ کے حکم کے نام پر اپنی مرضی چلاتے تھے۔ تو یہاں سے انکار حدیث کی طرف رجحان بننے لگا، اور لوگوں نے احادیث مبارک، بہت کم طبقہ تھا ابتدائی زمانے میں جس نے اس طریقے سے احادیث مبارکہ سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد معتزلہ آئے، معتزلہ نے بھی دیکھا کہ اپنی بات کو منانے کے لیے احادیث مبارکہ روڑا بنتی ہے، لہذا معتزلہ نے بھی احادیث مبارکہ کا صراحتاً تو انکار نہیں کیا، البتہ احادیث مبارکہ کے بارے میں یہ کہ جو حدیث عقل کے مطابق ہو وہ صحیح، جو عقل کے مطابق نہیں ہے وہ صحیح نہیں۔ اچھا، تیری عقل اتنی بھاری ہو گئی کہ حدیث کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ، اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ العقل علی نوعین، عقل سلیم وعقل مریض، کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل سلیم اور عقل مریض۔ تو کہا عقل سلیم یہ تو شریعت کے موافق ہوتی ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہوتی ہے اس لیے، لیکن عقل مریض اس سے موافقت ضروری نہیں ہوا کرتی ہے۔ مریض ہے، وہ بیمار ہے، بیمار مرض کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ الخروج عن حد الاعتدال، بدن کا حد اعتدال سے کیا ہو جانا، نکل جانا۔ کیا مطلب؟ نارمل گرم ہے تو کچھ نہیں، لیکن زیادہ گرم ہو گیا، یعنی اعتدال سے نکل گیا تو کیا بولتے ہیں؟ حضرت والا کو بخار آیا۔ ارے بھائی ایسے ہی ہوا نا، سردی تو ایسے بھی آدمی کو بلغم وغیرہ نکلتا ہے، مگر زیادہ نکل، یعنی الخروج عن حد الاعتدال، حد اعتدال سے کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ تو زیادہ بلغم آنے لگا تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت والا کو کیا ہو گئی، سردی ہو گئی۔ تو کسی بھی بیماری کو آپ اٹھا کر دیکھو، یا تو کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی یا کوئی چیز کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، تو انسان مرض کا کیا ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرے نمبر پر معتزلہ ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی فرقے باطل آتے جائے، روافض کو آئے۔ روافض یہ کیا کرتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کا انکار کم کرتے ہیں لیکن وضع حدیث زیادہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی حدیث بنا ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ روافض اور شیعہ
یہ احادیث مبارکہ کو وضع کرنے میں سر فہرست ہے. سیدھا اٹھا کے بنا ڈالتے، ٹینشن نہیں لیتے. ان کو یہ نہیں معلوم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو سب سے بڑا فرقہ وضاع اگر احادیث مبارکہ کا کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ روافض. لیکن یہ بھی جو حدیث ان کی اپنی خیالات اور اعتقادات کے خلاف ہوتے ہیں اسے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں. تو متضاد نظریات کے حامل ہوتے ہیں. ایک طرف اپنی مرضی کی حدیث بھی وضع کرتے ہیں اور دوسری طرف جو حدیث ان کے اپنے اعتقادات اور نظریات کے خلاف ہے اسے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. تو عجیب و غریب جماعت ہے یہ، سب سے ڈینجر جماعت. یہ تو ہوا قرون اولیٰ میں. پھر قرون اخریٰ میں احادیث مبارکہ کے انکار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے اس دور میں تو جب تک کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا وہاں تک تو اتنی آسانی سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ احادیث مبارکہ کا انکار کرے. مگر جب مغربی تہذیب نے عالم اسلام پر یلغار کی اور عالم اسلام پر اپنے شکنجے گاڑ دیے تو پھر عالم اسلام میں ایک طبقہ ایسا کھڑا ہوا جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو گیا اور مرعوبیت کا شکار ہوا. کس کا شکار ہوا؟ مرعوبیت کا شکار ہوا. اور اسے ایسا لگا کہ ہم بھی انگریزوں کی طرح ہی ہو جانے چاہیے. مرعوب کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا آدمی کسی سے متاثر ہو جائے، انفعالی کیفیت کا شکار ہو جائے کہ یار وہ جیسا کرتا ہے ویسا اگر اپن بھی کرے تو کیا حرج. مگر مسلمان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. تو اب جب مسلمان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا تو مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی کھڑی ہوئی جس جماعت نے احادیث مبارکہ کا انکار کرنا شروع کر دیا. احادیث مبارکہ کا انکار کرنا شروع کر دیا. ہمارے جتنے بھی محدثین یا علم حدیث یا تاریخ علم حدیث یا تدوین حدیث سے متعلق علماء ہے آخری 200 سالوں میں یہ تمام کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انکار حدیث کا یہ سلسلہ ہمارے ہندوستان سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور اس کے سرخیل ہے سر سید احمد خان. جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہے. اسی لیے مجھے بڑا غصہ آتا ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب سر سید ثانی. ان کو معلوم نہیں ہے کہ سر سید کیا تھے اور کیا نہیں. ان کی زندگی کے 2 پہلو، ایک ہے عصری تعلیم کا میدان اور دوسرا ہے شریعت مطہرہ کے ساتھ کھلواڑ. عصری تعلیم کے میدان میں ٹھیک ہے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، مگر ان کے افکار اور خیالات یہ اہل سنت والجماعت سے متصادم تھے. ان کے نظریات صحیح نہیں تھے. لہذا میں اس کو فرق بیان کرتا ہوں کہ سر سید جو تھے وہ خود کہا کرتے تھے
کہ میں نے دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی مگر کم بخت دنیا غالب آ گئی. وہ بیلنس برقرار رکھ سکے نہیں، بیلنس ان بیلنس ہو گئی، دنیا غالب آ گئی. مگر الحمدللہ والد محترم نور اللہ مرقدہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس بیلنس برقرار ہے. آپ نے دین اور دنیا کو جمع کیا مگر ایسے نہیں جمع کیا کہ شریعت کے کسی بھی حکم کے سلسلے میں اپنی کوئی رائے قائم کی، نہیں، مکمل طور پر اتباع سلف. تو سر سید جو ہے یہ سرخیل مانے جاتے ہیں. سر سید کتنے خطرناک تھے اس کو سمجھنے کے لیے امداد الفتاویٰ کی 7ویں یا 8ویں جلد کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ نیچریہ کے نام سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو 50 صفحے کی بات 5 سطر میں لکھتے ہیں، وہ آدمی اگر 60-70 صفحے پر کسی پر لکھے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کیا ہوگا. آپ کے 60-70 صفحے کا مطلب یہ کہ 1500 صفحے، اس لیے کہ آپ تو متن لکھنے والے آدمی تھے. آپ کی اردو یہ فارسی اور عربی کے قریب ہوتی تھی، اسی لیے آپ کی اردو سے عربی بنانا بھی آسان. تو آپ نے باقاعدہ جدول بنایا. کیا بنایا؟ کہ ان کا نظریہ یہ ان کے نظریات تھے. لہذا اس بنا پر اب اس کے بعد سر سید تھے. سر سید کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے چراغ علی. کیا نام تھا؟ چراغ علی. چراغ نے شریعت کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی. ارے بابا ان کا نام چینج کر دو، ان کو چراغ علی کے بجائے گل علی کہہ دو. تو انہوں نے ان کا کیا کیا؟ تعاون کیا. سر سید کا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سر سید آدمی مخلص تھے مگر مسلمانوں کے نادان دوست تھے، اور نادان دوست سے دشمن اچھا. نادان دوست سے دشمن اچھا. کیوں؟ نادان دوست کبھی بھی مروا دیتا ہے. نادان ہے وہ، اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. آپ کے راز اگر اس کو معلوم ہے تو دشمن کو کہہ دے گا، آپ کو کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہا وہ نادان تھے، مخلص ہو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ وہ مخلص تھے، وہ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے مگر کیا تھا؟ نیم ملا خطرے ایمان، اس کا شکار تھے وہ. ان کو شریعت کا مکمل علم نہیں تھا، کسی بزرگ کی صحبت حضرت کو حاصل نہیں ہوئی. ان کے والد دراصل بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کی مغل سلطنت کے آخری حکمران تھے، ان کے درباری تھے. اب درباری ہوتا ہے تو درباری ہونے کی وجہ سے ان کے صفات ان میں کیا ہوئے؟ منتقل ہوئے. انگریزوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کو اس ملک میں اگر اپنی تہذیب سے متاثر کرنا ہے تو کسی کو استعمال کرنا پڑے گا. مسلمانوں میں کسی لیڈر کو کھڑا کرنا پڑے گا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں شریعت کو جدید تقاضوں کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی پڑی. تو انہوں نے سر سید کو استعمال کیا، کیونکہ سر سید مکمل عالم نہیں تھے. سر سید کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ انہوں نے حضرت مولانا مملوک علی سے پڑھا تھا، اور حجت الاسلام حضرت مانوتوی نے بھی حضرت مولانا مملوک علی سے پڑھا تھا، مگر محققین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انہوں نے مولانا مملوک علی سے نہیں پڑھا ہے۔ اگر حضرت مولانا مملوک علی سے پڑھا ہوتا تو یہ لوچے مارتے نہیں، کیونکہ حضرت مولانا مملوک علی یہ اصل میں شاگرد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں اور آپ کے پوتوں اور نواسوں کی، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر دہلوی، تو ایسے بڑے بڑے جو محدثین سے ان سے آپ نے علم حاصل کیا تھا، اسی لیے حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی نے آپ سے علم حاصل کیا۔ لہذا اس بنا پر انہوں نے جہاں سے بھی علم حاصل کیا ہو، انگریزوں نے ان کو استعمال کیا اور شریعت کو عصری تقاضے کی روشنی میں باطل تأویلات کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ اچھا، اس کے لیے اسٹینڈ کتنا زبردست استعمال کیا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی انسان کو کتنا آگاہ رہنا چاہیے، سوچنے جیسی بات۔ ایک انگریز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ اعتراضات کی، غالباً اس کا نام ولیم موئر ایسا کچھ تھا۔ کہا سر سید کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور اس کا جواب دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اگر کوئی آتا ہے تو مسلمان تو جذباتی ہو جائے گا، کیوں اپنے رسول کا دفاع کیا، اس کس کا دفاع کیا؟ رسول کا دفاع کیا، بہت زبردست۔ تو مسلمانوں کا میلان ان کی طرف ہونے لگا۔ اس کے بعد ان کو اٹھا کر لے گئے برطانیہ، سر سید، اور برطانیہ کا جو پوش علاقہ تھا، بڑے بڑے لوگ جہاں پر رہتے تھے، ان علاقوں کی سیر کروائی تو حضرت والا ہو گئے متاثر، کہا یہ تو جنت جیسا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے مرعوبیت۔ اب آ گئی مرعوبیت۔ اب جب وہاں سے حضرت واپس تشریف لائے تو حضرت چینج ہو چکے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ بال اگر خالی ہو تو چاروں طرف سے کیک پڑتی ہے، اگر بال بھرا ہوا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو لے جاتے تو سمجھ میں آتا، سب کو مسلمان بنا کے آتے۔ آپ حضرت کو اگر لے گئے ہوتے تو کیا کرتے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا نا کہ بھائی اپنے کو کس کو لے جانا اور کس کو نہیں لے جانا۔ حضرت گنگوئی کو لے گئے ہوتے، تو اس وجہ سے اب وہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنانا شروع کر دی۔ قرآن کی تفسیر اپنی منمانی مرضی سے کرنے لگے، شریعت کو اپنی منمانی مرضی سے بیان کرنے لگے، حالانکہ حضرت کی اتنی بڑی داڑھی تھی، ابھی اپنے پورے جامعہ میں کسی کی اتنی بڑی داڑھی ہے نہیں، اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی، سر سید کی دیکھا ہے نا کبھی، تو اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی، ایسی پوری داڑھی کاٹی نہیں انہوں نے، داڑھی ویسے ہی رہنے دیا۔ اوپر سے ان کا حلیہ پورا کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس زمانے میں اتنا بھی بے غیرت نہیں تھا کہ اگر کوئی داڑھی کاٹ کر اور ٹی شرٹ پہن کر اور اپنا حلیہ بدل کر بات کو بیان کرے تو اس کی طرف کان دھرتا، سنتا ہی نہیں، تو ان کا حلیہ ویسا کہ ویسا ہی باقی رہا۔ تو بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ بالکل حضرت یعنی بہت بڑے عالم ہے، بزرگ ہے۔ ایک ہوتا ہے بزرگ اور ایک ہوتا ہے بزرگ، کہا بہت بڑے بزرگ ہے۔
تو اپنے اسی حلیے کو اس لیے کہتے تھے کہ سر سید جو تھے اسلامی تہذیب کے بڑے دل دادا تھے. اوہ ماشاء اللہ. ارے بھائی دل دادا تھے تو پھر اڑام توڑام باتیں کیوں کیا انہوں نے؟ معجزات کا انکار کر دیا. کس کا انکار کر دیا؟ تو اب لیکن تھے ہوشیار، تھے کیا؟ سیدھا انکار نہیں کرتے تھے، ایسا گھما کے بات کرتے تھے. ایک دن آدمی ایسے کان پکڑ لے تو بھائی آپ پکڑ لیے، لیکن اگر ایسے گھما کے پکڑے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی کان پکڑا ہے کہ ہاتھ پیچھے لے گئے ہیں. تو ایسے گھما کے بات کرتے تھے، وہ تعویل باطل سے کام لیتے تھے، صراحتاً انکار نہیں کرتے تھے. تو اس طرح سے سر سید اور چراغ علی، پھر اس کے بعد ان کے تلامذہ میدان میں آتے ہیں. عبداللہ چکڑالوی من چکڑالا فصار صاحب الچکڑ. اس نے آگے بڑھ کر باقاعدہ انکار کی طرف مزید ایک قدم آگے بڑھایا. پھر آیا اسلم جیراج پوری، اس نے تو سیدھا اہل القرآن ہے بولے ہم. اوہو کتنے بھاری لوگ ہیں. کیا ہے؟ اہل القرآن، قرآن کو ماننے والا اہل القرآن. اللہ اکبر. زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی بات کہہ کر دھوکہ دینا. تو اس طریقے سے وہ، اور پھر اس کے بعد رہی صحیح جو کسر تھی وہ غلام احمد پرویز نے آ کر پوری کر دی. اور پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے، چونکہ اس پر مزید گفتگو کرنا، کتاب بھی پڑھانی ہے، تو ایک کتاب ہے متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات، ایک تحقیقی مطالعہ. ڈاکٹر محمد اکرم ورک. تو اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کلام کیا گیا ہے. اگرچہ لکھنے والے تھوڑے سے بدعتی ذہن کے حامل ہیں، مگر لکھا اچھا ہے. اپنی بدعت کو کہیں انہوں نے یہاں پر ظاہر ہونے دیا نہیں ہے. تو بہت اردو زبان کے اندر میں، ویسے تو حجیت حدیث کے نام سے علامہ ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے. اسی طرح حجیت حدیث کے نام سے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کی کتاب ہے درس ترمیزی، اس کا مقدمہ. اس میں آپ نے 5-10 صفحے میں بہت اچھے انداز میں انکار حدیث کے فتنے کو سمجھایا ہے. وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو ایک کتاب ہے تدوین حدیث، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نور اللہ مرقدہ کی، بڑی اچھی کتاب ہے. اور یہ کتاب ہے جس کا نام میں نے بتایا متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات. انہوں نے ایک جگہ پر بڑا اچھا لکھا ہے، مغرب اور عالم اسلام میں فکری کشمکش کے اس دور میں جدیدیت پسند اور مغربی فکر و فلسفے سے ذہنی مرعوبیت کا شکار بعض نام نہاد مسلمان اہل علم نے مغربی اصولوں کی روشنی میں اسلام کی تشکیل جدید کا بیڑا اٹھایا. اسلام کو کسی نئی تشکیل کی ضرورت نہیں. ہر زمانے میں اللہ مجددین کو بھیجتا رہتا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے مجھے یہ سب جدیدیت ان سب چیزوں کو پڑھتا رہتا تھا، تو ایک مضمون لکھنے کا ذہن میں آیا اور میں نے وہ مضمون لکھا، معرکہ تجدید و تجدد. معرکہ تجدید و تجدد، کہ تجدید کیا ہے اور تجدد کیا ہے. کہ اللہ رب العزت ہر 100 سال پر اس امت کی تجدید کے لیے افراد کو بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ افراد اس زمانے کے اعتبار سے شریعت کی تجدید کرتے ہیں.
کیا مطلب کہ شریعت کے اصول سے کسی قسم کا کمپرومائز اور مصالحت کیے بغیر صرف اس زمانے کے اعتبار سے شریعت کو سمجھاتے ہیں. یہ تجدید ہے. تجدید کا مطلب ہی ہوتا ہے نئی چیز کو قدیم اصول پر ہموار کرنا. نئی چیز کو قدیم اصول پر ہموار کرنا. جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ پرانی ہو گئی ہے، اس کا کلر کر دو تو کیا ہو گئی؟ اس کی تجدید ہو گئی. ارے کیا ہو گئی اس کی؟ تو اس کو تجدید کہتے ہیں. تجدید میں اصول کے اندر میں چھیڑخانی نہیں ہوتی ہے. اصول میں چھیڑخانی ہو گئی تو پھر وہ تجدید کا ہو گئی، وہ تو پھر نئی چیز ہو گئی، تحریف ہو گئی وہ تو. اور جدت اور تجدد، اس کے معنی ہے جدت پسندی، جس میں اصول سے کمپرومائز کیا جاتا ہے. اپنی مرضی کے مطابق اصول بنائے جاتے، اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ ہے تجدد، تفاعل کے وزن پر، جس کے معنی ہے تکلف کے، کہ تکلف کر کر تجدید کی جائے. وہاں بغیر تکلف کے تجدید ہوتی ہے، یہاں پر تکلف کے ساتھ، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. بر صغیر میں فتنہ انکار سنت کی تحریک کو سر سید احمد خان نے بنیادیں فراہم کی. میں نے کہا نا، اسے نہیں اپنے جیب سے کوئی بات میں کہہ رہا نہیں ہوں. کہیں کہ سر سید کے پیچھے لگ گئے. اس وقت جب میں نے وہ مضمون لکھا معرکہ تجدید و تجدد، تو ایک دن دلی سے فون آیا ہمارے گاؤں کے مولانا سلیمان جھانجی صاحب، جنہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت کی، 50 سال خدمت کی تھی، اور ان کا انتقال ہوا تھا مکہ مکرمہ میں حالت احرام میں. ان کے صاحبزادے تھے مولانا عبداللہ صاحب مرحوم. ان کا فون آیا، بولے یہ علی گڑھ کے کچھ احباب ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں فوراً سمجھ گیا. میں نے کہا یہ معرکہ تجدید و تجدد مضمون پڑھا ہوگا، اس لیے کہ بڑا خطرناک لکھا تھا میں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیجیے ان کو. تو کہا کہ اصل میں آپ نے کوئی مضمون لکھا ہے. وہ مضمون پڑھا ان لوگوں نے تو یہ سب میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا حذیفہ صاحب سے آپ ایسا کہیے کہ اپنے اس مضمون سے رجوع کریں. تو میں نے کہا بھائی کیوں میں رجوع کروں؟ میں نے کوئی فتویٰ تھوڑی دیا ہے. رجوع فتوے میں ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کوئی رجوع ہوتا ہے. میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے. میں نے جو بھی بات اس میں لکھی ہے کتاب کے صفحہ نمبر کے حوالے کے ساتھ لکھی ہے. آپ ان کو ایسا کہیے کہ اس مضمون میں اگر کوئی غلط بات ہم نے ان کے شیخ سر سید کی طرف منسوب کی ہے جس سے ان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو وہ نشاندہی کریں. اگر وہ نشاندہی کر دے کہ بھئی یہ ہم نے غلط کہا ہے، حضرت نے کچھ کہا ہے اور ہم نے کچھ لکھا ہے، تو کل ایک دوسرا مضمون لکھ دیں گے کہ بھئی وہ ہمارے اس مضمون میں ہم سے یہاں کیا ہوئی ہے، غلطی ہوئی. پھر ان سے بات کی میں نے، اور میں نے ان سے کہا کہ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کہنے لگے کہ وہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے اس میں سر سید کے افکار کا پوسٹ مارٹم کر دیا آپ نے، جبکہ سر سید تو ہمارے آئیڈیل ہے، بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے. اور تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، کتنا بھی بڑا تیس مار خاں ہو، شریعت پر چھیڑخانی کرے گا تو بخشا جائے گا. میں نے کہا حضرت علی ابن المدینی امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان سے کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کے والد سے حدیث لے سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں انہو کذاب. حضرت امام احمد ابن حنبل سے کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کے بھائی سے حدیث لے سکتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں انہو دجال.
تو میں نے کہا ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے. ایک واضح حدیث مکہ مکرمہ کے ایک محدث کے پاس گیا تو محدث نے پہچان لیا اس کو کہا ذرا بیٹھو آپ میں آیا. وہ اندر گئے تو یہ سمجھ گیا کہ دال میں کالا ہے, بھگ گیا. جب وہ باہر آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. کہا کدھر گیا وہ؟ کہا بھگ گیا. پکڑ لیا اس کو. کہا وہ پکڑایا نہیں. کہا اگر ہاتھ لگا ہوتا تو اس کی تو گردن ہی اڑا دیتا میں. تو میں نے کہا ہمارے علماء نے یہ کمپرومائز شریعت کے ساتھ اپنی منمانی نہیں چلتی, لہذا ان کی تعلیمی خدمات ایک سکے کا ایک رخ ہے اور شریعت کی تعویل باطل سکے کا دوسرا رخ ہے. اس کے آڑ میں یہ کام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ کی اس تکلیف پر ہمیں یہ تکلیف ہے کہ آپ اصلاح کی اتنی بڑی تحریک کے ساتھ جڑنے کے باوجود بھی ابھی تک کے شریعت کو سمجھے نہیں ہیں. وہ سمجھ گئے کہ دال گلنے والی نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے مولانا, جزاکم اللہ. میں نے کہا ٹھیک, ہداکم اللہ. تو جو ہے وہ ہے, اللہ حفاظت فرمائے کہ آدمی کبھی بھی شریعت کے خلاف کسی چیز کے اندر میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ بر صغیر میں فتنہ انکار سنت کی تحریک کو سر سید احمد خان نے, جن کا انتقال 1898 میں ہوا, بنیاد فراہم کی. سر سید کے رفیق کار مولوی چراغ علی, میں نے کہا نا گل علی, جن کا انتقال 1895 میں ہوا. فرقہ اہل القرآن کے بانی مولوی عبداللہ چکڑالوی. ایسے ہی جیب سے نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ اس لیے میں نے جیسے آپ کو ترتیب سے بتایا تھا اسی ترتیب سے اس میں لکھا بھی انہوں نے. خواجہ احمد الدین امرتسری, یہ بھی ایک نئی شخصیت ہے. خواجہ احمد الدین امرتسری, یہ عبداللہ چکڑالوی کا انتقال 1914 میں ہوا اور خواجہ احمد الدین امرتسری کا انتقال 1936 میں ہوا. مسٹر محمد رمضان گجران والا 1939 میں ہوا. محمد اسلم جیراجپوری 1955 میں مرا. علامہ عنایت اللہ مشرقی 1964 میں اس دنیا سے صدار گیا. نیاز فتح پوری, یہ اچھے نام جمع کیے انہوں نے. تمنا عمادی, کہا ان کو علامہ سے یاد کیا جاتا تھا جبکہ تھے کلامہ. ڈاکٹر غلام جیلانی برق, علامہ غلام احمد پرویز, یہ دیکھیں سب علامہ ہے. علامہ کا مطلب یا تو حمزہ سے علامہ یا پھر عین کو کاف سے بدل کر تعویل کریں گے علم الصرف میں لے جا کر اور کہیں گے کلامہ, یعنی کہیں کے نہیں. ڈاکٹر فضل الرحمان 1988 میں مرا. مولوی جعفر شاہ فلواڑی 1988 میں اس دنیا سے رخصت ہوا. حبیب الرحمان کاندلوی, اس نے کتاب لکھی ہے بڑی خطرناک, مذہبی داستانیں, اس کا مصنف ہے. ان کو بھی علامہ کہا کرتے تھے لوگ, پتہ نہیں کیسے علامہ بیچارے اتنے عظیم لفظوں کو اتنا ہلکا کب سے کر دیا لوگوں نے, اٹھا کے کسی کو بھی علامہ بنا دیتے. علامہ کوئی اتنا آسان لفظ نہیں ہے. تو حبیب الرحمان کاندلوی. مولوی عمر احمد عثمانی, یہ کون ہے معلوم؟ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے صاحبزادے, جنہوں نے اعلیٰ السنن لکھی. اللہ حفاظت فرمائے. پتہ نہیں اتنے بڑے آدمی کے صاحبزادے تھے. انہوں نے فقہ القرآن کتاب لکھی جو بڑی خطرناک ہے. محبوب شاہ گجران والا, محب الحق عظیم آبادی, یہ سب ابھی ان کا وجود باقی ہے. قمر الدین قمر, حشمت علی لاہوری, خدا بخش, سید عمر شاہ گجراتی, سید رفیع الدین ملتانی, سید مقبول احمد وغیرہ. حدیث و سنت کی تشریح حیثیت کے بارے میں اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کیا ان لوگوں نے.
اسی طرح سے حمید الدین فراہی، یہ مدرسہ اصلاح اور مدرسہ فلاح یو پی کے اندر میں ہے، اس مدرسے کے بانی حمید الدین فراہی سر سید کے دوستوں میں سے تھے۔ اہل علم نے بھی حدیث کی اہمیت اور ذخیر حدیث سے استفادہ اور استدلال کے ضمن میں ایسا موقف اختیار کیا ہے جسے بعض پہلوؤں سے منکرین حدیث اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات پسند علماء نے فراہی مکتبہ فکر پر استخفاف حدیث کا الزام عائد کیا۔ عالم عرب میں بالخصوص مصر میں بھی کئی ایسے مفکرین پیدا ہوئے، مفکرین کیا کہیں گے، ان کو مضللین کہیں گے، ان ہؤلاء لیسوا مفکرین وان دعوا انہم مفکرون بل انہم مضللون، پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث و سنت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے۔ ان میں ڈاکٹر احمد امین مصری، بہت بڑا ادیب تھا، یہ زبردست عربی لکھتا تھا، لیکن اسلامی روایات کا استہزاء کیا کرتا تھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے فجر الاسلام، ضحى الاسلام، پھر مر گیا۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی فرماتے تھے اچھا ہوا مر گیا، کہا کہ نہیں تو مساؤل اسلام بھی لکھ دیتا، بولے اگر یہ زندہ رہا ہو تو اور کچھ دن تو کیا لکھ دیتا، مساؤل اسلام۔ اسی طریقے سے محمود ابو ریہ، یہ ہے جامعہ ازہر کے استاد شیخ محمد شلتوت، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث مبارکہ کا انکار کیا۔ کتاب کے صفحہ نمبر مقدمہ ہے 39 اور 49 اور 50 صفحے پر یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے ہندوستان ہی سے کہیں سے چھپی ہے کتاب، الحرمین پبلیکیشن، سری نگر، کشمیر، یہ چھپی ہوئی ہے کتاب۔ تو انکار حدیث، اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے اس لیے گفتگو کی کہ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان معاشرے میں ابھی پھیل رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، عصری تعلیم حاصل کرنے والوں میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سورت سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا سورت میں بھی حدیث کا استخفاف اور انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے اور ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو بارہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی تفصیلات معلوم کرو، پھر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کس طریقے سے اصلاح کرنی، یا ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کر کیسے انہیں دبانا تاکہ ہمارا معاشرہ ان سے متاثر نہ ہو۔ تو کہا کہ تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر میں یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کرے شریعت کا، دفاع کرے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مدرسوں میں اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں دفاع کریں گے تو کون دفاع کرے گا؟ تو اس وجہ سے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور تیار کرنے کے لیے ان فرقوں سے مکمل طور پر واقف ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علماء نے جیسا کہ میں نے کہا حجیت حدیث کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الرحمن کیلانی کر پاکستان کے ایک غیر مقلد عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، آئینہ انکار حدیث، آئینہ انکار حدیث، تقریباً 1500 صفحے کی کتاب ہے، اتنی موٹی، لیکن پورا پوسٹ مارٹم کیا انہوں نے کہ تمنا عمادی کون ہے۔ آج سے 15-17 سال پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست مولانا یوسف آنٹی گجرات کے یہاں پڑھاتے تھے ابتدائی کتابیں، پھر وہاں تو وہ ایک مرتبہ گئے تھے، یہ ایم پی میں ایک جگہ ہے اندور، تو وہ اندور سے آیا اور مجھے کہنے لگے کہ یار مولانا یہ امام زہری اور امام طبری کے بارے میں بڑی عجیب بات سامنے آئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہاں اندور میں کچھ لوگ آئے اور سوال کرنے لگے کہ امام زہری کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی زہری مدون حدیث مانا جاتا ہے انہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، زہری تو واضح حدیث تھے، الیاذ باللہ۔ کہا انہوں نے یہ تو حدیث کو وضع کیا کرتے تھے۔ کہا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کہا طبری بھی ویسے ہی تھے۔
دونوں شیعہ تھے. تو کہا اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر میں نے تحقیق کی. میں نے کہا کہ آپ ان کے پاس کیا لٹریچر ہے وہ ذرا منگوائیے. تو پھر وہ لٹریچر منگوایا. تو اتنی موٹی کتاب لائے علامہ تمنا عمادی کی. اب اس کتاب کو جب پڑھنا شروع کیا تو حیرت ہوئی. بڑے بڑے مورخین کے حوالے سے ثابت کیا اس نے کہ زہری شیعہ اور رافضی تھے، واضح حدیث تھے. مجھے تعجب ہوا. میں نے کیا کیا، وہاں تک کہ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ تمنا عمادی کون ہے. میں نے کہا کہ چلو اس نے جو حوالے دیے یہ ذرا حوالے کا اپنے مراجعات کریں کہ فلاں کتاب کے فلاں جلد کے اندر میں فلاں صفحے پر فلاں جگہ یہ بات لکھی ہے. اب جب مراجعات کیا تو الٹا ہی نکلا کہ زہری کے نام سے کوئی دوسرا رافضی گزرا تھا. اس رافضی کے اوپر جتنا کچھ لوگوں نے لکھا تھا وہ سارا اٹھا کر مدون حدیث امام زہری پر چسپا کر دیا. امام طبری کے نام سے 12-13 لوگ گزرے. ان میں سے کچھ شیعہ تھے. وہ جو شیعہ تھے ان لوگوں کے اوپر جتنا لوگوں نے لکھا تھا اٹھا کر ہمارے امام طبری کے اوپر کیا کر دیا، اس نے چسپا کر دیا. میں نے کہا بڑا خطرناک کھلاڑی لگتا ہے. تو پھر میں نے معلوم کیا کہ یہ تمنا عمادی ہے کون. تو پتہ چلا کہ یہ منکر حدیث ہے، اور منکرین حدیث میں فن اسماء رجال کا امام مانا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا، ایک تو انکار حدیث اور اوپر سے فن رجال کا امام بھی. جب انکار حدیث ہے تو رجال کا امام کیسے بنا؟ حدیث کو تو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ عجیب قسم کے تو فتنوں کا زمانہ ہے. اس لیے ہر قسم کے فتنوں سے آگاہ رہنا کیا ہے، ضروری ہے. اپنے دین کو موت تک صحیح سالم لے کر جانا یہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج. لہذا ہمارے طلباء کو اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا، اور اس پر بہت اچھا خلاصہ ابھی میرے خیال سے گزشتہ سال یا اس سے اگلے والے سال شاہراہ علم کے کسی شمارے کا اداریہ لکھا ہے، جس میں یہ سارا جدت پسندوں کے افکار اور نظریات، تو وہ ساری چیزیں 25-50 صفحے کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ آپ